اے میرے بادشاہ، یہ آپ کے رعایا کے دو آدمی ہیں جنہیں آپ کے حکم پر حاضر کیا گیا ہے۔ قریب آؤ اور دونوں میرے سامنے ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ۔ میں تمہاری بات سننے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم دونوں کون ہو؟ میں وہ شخص ہوں جو کسی اور کے پاس نعمت نہیں دیکھ سکتا۔ میرے نزدیک دنیا تنگ ہے اور جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ دراصل میرے حق کو کم کر دیتا ہے۔ اور میں وہ شخص ہوں جس نے بڑی مشقت سے جو کچھ جمع کیا ہے۔ میں کسی کو کچھ دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا کیونکہ دینا میرے لیے نقصان ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ عجیب لوگ ہو تم دونوں، مگر آج میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ تم دونوں میں سے کوئی ایک پہلے مجھ سے جو چاہے مانگ لے، چاہے جاہ مرتبہ ہو، مال ہو یا کوئی اور نعمت، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرے کو اس سے دگنا دیا جائے گا جو پہلا مانگے گا۔ تم آگے بڑھو اور پہلے مانگو، آخر تمہیں تو جمع کرنے اور سمیٹنے کا شوق ہے نا۔ نہیں، پہلے تم مانگو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کوئی مجھ پر فضیلت ملے۔ اگر میں نے مانگا تو تمہیں مجھ سے دگنا ملے گا اور یہ میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اور اگر میں نے مانگا تو تم دگنا لے لو گے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ خیر میرے ہاتھ سے تم تک پہنچے۔ تو پھر مت مانگ، اور تم بھی مت مانگو۔ تم کسی چیز کے لائق نہیں ہو۔ اگر تمہیں ایک سکہ بھی مل جائے تو وہ بھی تیرے لیے بہت ہے۔ اور تم مجھ سے اس چیز پر بھی جلتے ہو جو میرے پاس ہے۔ اگر تم مجھے بھوکا مرتا دیکھو تو خوش ہو جاؤ گے۔ کم از کم میں تمہاری طرف فقر سے نہیں ڈرتا۔ اور میں تمہاری طرح اپنی بربادی پر خوش نہیں ہوتا۔ بس بس، مجھے اب تمہاری اس فضول بس سے نفرت ہو گئی ہے۔ میرا حکم صاف ہے، ابھی اور اسی وقت تم میں سے کوئی ایک مانگے ورنہ تم دونوں کے سر قلم کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اگر میں نعمت مانگوں تو یہ بخیل دگنا پا لے گا، اور اگر خاموش رہا تو دونوں مر جائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ نقصان ہو مگر اکیلے مجھے نہ ہو۔ اے میرے بادشاہ، میں مانگتا ہوں۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ میری ایک آنکھ نکال دی جائے۔ کیا تم اپنے لیے یہ مانگ رہے ہو؟ ہاں بادشاہ سلامت، کیونکہ آپ کے عدل کے مطابق میرے ساتھی کی دونوں آنکھیں نکال لی جائے گی۔ کیا میں اپنی ساری بھی نہیں کھو دوں گا صرف تمہارے حسد کی وجہ سے؟ ہاں، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں مجھ سے زیادہ کچھ ملے، چاہے اس کی قیمت مجھے اپنے وجود کے کسی حصے سے کیوں نہ چکانی پڑے۔ یہ ہے حسد کے انتہا۔ انسان اپنی سلامتی قربان کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ دوسرا زیادہ نقصان اٹھائے۔ انہیں چھوڑ دو، یہ دونوں حکم سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ سنو، یاد رکھو، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی خاطر اپنے آپ کو نقصان پر راضی کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہتا ہے، اور جو ہر چیز کو نقصان سمجھ کر جیتا ہے وہ خزانے رکھ کر بھی فقیر ہی رہتا ہے۔ معزز ناظرین، یاد رکھو، جو شخص دوسروں کو گرتا دیکھنے کے لیے خود گرنے پر راضی ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دل کو حسد اور بخل سے پاک کرو، کیونکہ اصل دولت آنکھوں کی نہیں دل کی بینائی ہے۔ آپ کے خیال میں انسان کو زیادہ تباہ کون کرتا ہے، حسد یا بخل؟ وجہ بھی ضرور بتائیں کمنٹ میں۔ جزاکم اللہ۔